سے کل انہوں نے پڑھا تھا نا کل جی پڑھیں گے یفسر نہیں ہے پہلی غلطی جی یفسری بھی نہیں ہے جی وقد یفسر فسر یفسر وقد یفسر الحکم جی حکمی دوسری غلطی وقد یفسر جی کیوں حکم کیوں ہے یہ فاعل ہے یہ فاعل تو نہیں ہے جی کما اذا جی تصورت یہ تو ایک نیا فعل نکلا ہے تصورت 3 غلطی ہو گئی تو آپ جو ہے آج جو سبق پڑھا جائے گا اس پورے سبق کا آپ نے اعراب لگانا ہوگا جی اور کون ہے بھائی جی کومیل ذرا ناراض ہے تو ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی پڑھیں وینقسم علی قسمین پہلی غلطی اما التصور اما یہ اما نہیں ہے اما ہے جی اما التصور فهو الادراك الخالي عن الحكم والمراد بالحكم نسبت الامر دوسری غلطی یہ ال پتہ نہیں کہاں سے لے آئی ہے نسبت امری تنوین کیوں نہیں ہے امری پہ جی 2 غلطیاں ہو چکی ہیں جی یہ کیا ہے آخر و آخری کیا ہے یہ آخر و تیسری غلطی الی امر آخر اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نہ تنوین آئے گی اور جر بھی جو ہے کس کے ساتھ ہوگا فتح کے ساتھ ہوگا ایک اور شکار آگے کل جو ہے اس پورے سبق کو 3 دفعہ جو ہے نہیں 3 دفعہ نہیں بلکہ 1 دفعہ جو ہے پورے سبق پر اعراب لگائیے گا جی اور کون ہے بھائی جی آپ پڑھیں شاکر شروع سے پہلی غلطی جی کیا ہوگا یہ ینقسم اس لیے کہ اس کا فاعل موجود ہے اور وہ کیا ہے علم تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں پر جی احدهما يقال التصور والثانيهما يعبر عنه بالتصديق اما التصور فهو الادراك الخالي عن الحكم والمراد بالحكم نسبة دوسری غلطی نسبتی کیوں کیا داخل ہے نسبت کے اوپر نسبة امر الى امر آخر اجابا وسلما فان شئت قلت اطاعا او انتزاعا وقد يفسر الحكم تیسری غلطی یفسر الحکم نہیں ہے يفسر الحكم نہیں غلطی ہو گئی بھائی 3 غلطیاں ہو گئی جی نجیب پڑھیں شاباش وينقسم على قسمين احدهما يقال له التصور والثانيهما يعبر عنه بالتصديق اما التصور فهو الادراك الخالي عن الحكم والمراد بالحكم نسبة امر الى امر اخر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد وینقسم علی قسمین اور علم تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں پر یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی علم کی جو ہے قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں 2 قسمیں ہیں تصور اور تشریح
اور تصور اسے کہتے ہیں، تصور اس علم کو کہا جاتا ہے جو حکم سے خالی ہو۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ تصور جو ہے اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو حکم سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کی جو ہے 3 تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونا، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت ہونا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حکم جو ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلی تعریف ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونا، چاہے وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ اگر ایجابی ہے تو وہ کیا ہے؟ موجبہ ہے، اور اگر سلبی ہے تو وہ کیا ہے؟ سالب ہے۔ جیسے زید قائم، یہ کیا ہے؟ نسبت اس میں جو ہے کیا ہے؟ ایجابی ہے، تو اس لیے یہ موجبہ ہے۔ زید لیس بقائم، یہ کیا ہے؟ سالب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حکم کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے کو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حکم کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونے کو۔ 3 تعریف ہے۔ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو نسبت ہے اس کو حکم کہتے ہیں، نہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے کو کہتے ہیں، نہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونے کو حکم کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے جو ہے صرف زید کا تصور کیا، ہم نے کیا کیا؟ زید تو بہت دور چلا گیا، تو ہمارے ذہن میں جو ہے کیا ہوا؟ ہم نے کورونا کا تصور کیا، کورونا کا خیال آیا، اور اس میں ہم نے کوئی حکم نہیں لگایا، بس صرف کورونا آیا، تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اسی طرح بیماری کا محض ایک خیال آیا، محض ایک کیا ہے؟ آپ نے خیال کیا بیماری کا، اور حکم نہیں لگایا کہ کورونا بیماری ہے، صرف بیماری کا آپ نے جو ہے آپ کو علم حاصل ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں چونکہ حکم نہیں پایا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ سمجھ میں آ گیا تھی؟ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق اس علم کو کہا جاتا ہے، تصدیق کسے کہتے ہیں؟ اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کیا ہو؟ حکم ہو۔ تصدیق اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حکم ہو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تصدیق کی تعریف میں جو ہے اختلاف ہے، اس اختلاف سے پہلے چند ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب ہم زید قائم کہتے ہیں تو یہاں کتنے تصور ہوتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 زید کا تصور، نمبر 2 قیام کا تصور، نمبر 3 قیام کی طرف زید کی نسبت، جس کو اردو زبان میں جس کو رابطہ کہتے ہیں، بعض حضرات اس کو حکم کہتے ہیں، کہ زید کی جو قیام کی کیا ہے؟ یہاں تین تصورات ہوتے ہیں۔ زید قائم میں ایک تو کیا ہے؟ زید کا تصور، دوسرا قیام، تیسرا ان دونوں کا تعلق، یعنی قیام کی زید کی طرف نسبت، جس کو اردو زبان میں ہے یا نہیں سے تعبیر کرتے ہیں، فارسی زبان میں اس اور نیس سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعض حضرات اس کو حکم کہتے ہیں، حکم نہ بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں، کہ ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ یہ ملانے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ زید قائم میں 3 چیزوں کا تصور، زید قائم کا تصور، ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور، جس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات اسی رابطے کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب جو تصدیق ہے، تصدیق میں امام رازی اور حکماء کے درمیان اختلاف ہے
کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے کیا ہے؟ تصدیق جو ہے صرف نسبت کے واقع کرنے کا نام ہے. تصدیق کیا ہے؟ نسبت کے تصدیق جو ہے نسبت کے واقع کرنے کا نام ہے. اچھا، اس تعریف سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ حکم میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حکم میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک، زید کا تصور، قائم کا تصور، دونوں کے درمیان تعلق، اور کیا کرنا؟ نسبت واقع کرنا. تو اب یہ حکم جو ہے، حکم کسے کہتے ہیں؟ امام راضی کہتے ہیں کہ حکم صرف تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تو امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق کہتے ہیں نسبت واقع کرنے کو. اور جو یہ 3 تصورات ہیں وہ اس کے لیے شرط ہیں، تصدیق کی تعریف میں داخل نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ جب ہم زید قائم کہتے ہیں وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں: زید کا تصور، قائم کا تصور، نسبت کا تصور، اور نسبت واقع کرنا، جس کو حکم کہتے ہیں. تو اب تصدیق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، اور تصورات ثلاثہ اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اور حکماء کہتے ہیں کہ نہیں، تصدیق کہتے ہیں. تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں تصورات ثلاثہ کے مجموعے اور حکم کو کہتے ہیں. تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصورات ثلاثہ کے مجموعے اور حکم کو کہتے ہیں. کہ گویا کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق مرکب نہیں ہے، جبکہ حکماء کے نزدیک تصدیق مرکب ہے حکم اور 3 تصورات سے. اور مرکب کی ضد ہوتی ہے بسیط. بسیط تو ابھی پڑھا ہے، بسیط لا جزء لہ، جس کا کوئی جز نہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسیط کہتے ہیں. تو گویا کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، اور حکیم کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ مرکب ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے، جبکہ حکیم کے نزدیک، حکماء کے نزدیک تصورات ثلاثہ شرط نہیں ہے بلکہ تعریف میں داخل ہے، شطر ہے. اور شطر اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو؟ اندر داخل ہو. شطر اسے کہتے ہیں جو اندر داخل نہ ہو، باہر ہو لیکن اس کا ہونا ضروری ہو. اور شطر کہتے ہیں جو کیا ہو؟ اندر داخل ہو. تو آپ پہلے اگر ہو تو اس کو شطر کہتے ہیں، یعنی کیا ہو؟ اندر داخل ہو. اور شطر جو کیا ہو؟ باہر ہو لیکن چیز اس پر کیا ہو؟ موقوف ہے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. تو امام راضی کے نزدیک تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے، جبکہ حکماء کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ تعریف کے اندر داخل ہے. امام راضی کے نزدیک حکم جو ہے عین تصدیق ہے، اور حکیم کے نزدیک عین تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق کا ایک جز ہے. تو گویا کہ دونوں کے درمیان کتنے فرق ہوئے؟ 3 فرق ہوئے. پہلا یہ ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق جو ہے کیا ہے؟ تصدیق بسیط ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور حکماء کے نزدیک تصدیق مرکب ہے. امام راضی کے نزدیک تصورات ثلاثہ شرط ہیں تصدیق کے لیے، جبکہ حکیم کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ تعریف میں ہی داخل ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ امام راضی کے نزدیک حکم جو ہے عین تصدیق ہے، اور حکیم کے نزدیک عین تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق کا جز ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی. اب آ جائیے کتاب میں.
وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور وہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر، ان میں سے ایک کو تصور کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تصدیق سے تعبیر، ان میں سے دونوں میں سے ایک کو تصور کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظوں کا فرق ہے، لفظوں کا پھیر ہے، ورنہ مطلب ایک ہی ہے۔ اور حکم کی جو تعریفیں کی گئی ہیں یہ بھی ایک لفظوں کا پھیر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ نسبت کو کہتے ہیں، نسبت واقع کرنے کو کہتے ہیں، نسبت کے ہونے کو کہتے ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ تینوں کیا ہیں؟ ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ الفاظوں کا کھیل ہے، تعبیرات کا کیا ہے؟ کھیل ہے، ورنہ تعبیرات مختلف ہیں لیکن کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ جی اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم، رہا تصور کہ وہ علم جو خالی ہو حکم سے، وہ ادراک جو خالی ہو حکم سے۔ والمراد بالحکم، حکم سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عابد پوچھے کہ حکم سے کیا مراد ہے، تو مصنف کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ جو حضرات میری کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کا جو ہے اگلا سوال کیا ہوگا، یہ ہوگا، تو چلو میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں۔ حکم سے مراد ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، ایجابی یا سلبی، اثباتاً یا نفیاً۔ اس بات کو ایجاب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور ایقاعاً سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ایجاب بھی کہہ سکتے ہیں اور ایقاع بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح نفی کو سلب بھی کہہ سکتے ہیں، اور نفی کا ایک اور نام جو ہے وہ کیا ہے؟ انتزاع۔ وَإِن شِئْتَ، اگر چاہے تو، قُلْ إِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر تو کہنا چاہے تو کہہ دے، اگر تو کہنا چاہے تو کہہ دے ایقاعاً او انتزاعاً، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت واقع کرنے یا نفی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ ایجاب کی جگہ ایقاعاً بھی کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، مصنف نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ حکم کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہو، ایجاباً یا سلباً، اثباتاً یا نفیاً۔ اور اگر آپ ایجاب کی جگہ ایقاعاً انتزاعاً کہنا چاہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں، تو مطلب پھر یہ ہو جائے گا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت واقع کرنا یا نسبت کھینچنا۔ کھینچنے کا انتزاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ آپ نے پڑھا ذات الطالبین میں، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں نسبت واقع کرنے یا نہ کرنے، کھینچنا نہ کہیں بلکہ کیا کر دیں؟ نسبت واقع کرنے یا نہ کرنے کو۔ وقد يفسر الحکم، اور حکم کی تفسیر کی گئی ہے کہ حکم کسے کہتے ہیں؟ بوقوع النسبت او لا وقوعها، نسبت کے واقع ہونے یا نہ ہونے کو۔ تو گویا کہ حکم کی تین تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت اثباتاً یا نفیاً، اور دوسری تعریف کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا اثباتاً یا نفیاً، اور تیسرا یہ ہے کہ نسبت کا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کا واقع ہونا یا نہ ہونا۔ اب آ رہے ہیں مثال کی طرف مصنف، کما اذا تصورت زیدا وحدہ، جیسا کہ آپ نے اکیلے زید کا تصور کیا، او قائما وحدہ، یا اکیلے قائما کا، من دون ان تثبت القیام، قیام کو ثابت کیے بغیر، لزید او تسلبہ، اور یا تسلبہ عنہ، جیسا کہ آپ نے تصور کیا اکیلے زید کا، اکیلے قائم کا جو ہے قیام کو زید کے لیے ثابت کیے بغیر یا قیام کی زید سے نفی کیے بغیر۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اما التصدیق، اور رہا تصدیق، فہو علی قول الحکماء، اور وہ کیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کی تھی، حکماء اور امام رازی کا جو مسلک بیان کیا تھا وہ الٹ ہو گیا تھا، اور جو مسلک میں امام رازی کا بیان کر رہا تھا وہ مسلک کس کا ہے؟
حکما کا ہے، اور حکما کا جو مسلک ہے وہ کس کا ہے؟ جو بین حکما کے مسلک کے طور پر بیان کیا وہ کس کا ہے؟ امام رازی کا۔ اما التصدیق، رہا تصدیق، فهو على قول الحکما، وہ حکما کے قول کے مطابق عبارت عن الحکم، نام ہے حکم کا جو کہ ملا ہوا ہو تصورات سے۔ تو حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے، عبارت نام ہے عن الحکم، حکم کا جو کیا ہو؟ المقارن للتصورات، جو کہ کس سے ملا ہوا ہو؟ تصورات سے۔ فالتصورات الثلاثہ، اور تصورات ثلاثہ جو ہیں وہ شرط ہیں تصدیق کے وجود کے لیے، اور کوئی تصدیق ایسی نہیں ہے۔ اس لیے ومن ثم، اس لیے کوئی تصدیق بلا تصور کے، کوئی تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ تصدیق کے لیے تصورات ثلاثہ اور حکم کا ہونا ضروری ہے بالاتفاق۔ تصدیق کے لیے تصورات ثلاثہ اور حکم کا ہونا ضروری ہے بالاتفاق۔ اب رہا یہ تصورات ثلاثہ آیا کہ تعریف میں داخل ہے یا تعریف کے لیے شرط ہے؟ جیسا کہ نماز، وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز میں داخل ہے، نماز کی تعریف میں نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے، نماز جو ہے وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ تصدیق کے لیے تصورات ثلاثہ کے حکم کے ساتھ ساتھ تصورات ثلاثہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اختلاف اس میں ہے کہ آیا کہ تصورات ثلاثہ تعریف میں ہی داخل ہے یا شرط ہے؟ تصورات ثلاثہ تعریف میں داخل ہے یا شرط ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ حکما کے نزدیک داخل نہیں ہے، شرط ہے، امام رازی کے نزدیک داخل ہے۔ والامام الرازی یقول، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ عبارت، حکم جو ہے، تصدیق جو ہے، نام ہے حکم اور تصورات اطراف یعنی تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جب آپ نے کہا زید قائم، اور آپ کو یقین ہوا زید کے کھڑے ہونے کا، تو یہاں آپ کو 3 علم حاصل ہوئے۔ جب آپ نے زید قائم کہا تو آپ کو یہاں کتنے علم حاصل ہوئے؟ 3۔ ایک زید کا علم، اور دوسرا قائم کا علم، اور تیسرا رابطے کا علم، جس کو فارسی زبان میں حذف موجبہ کے اندر اور نیز سے تعبیر کیا جاتا ہے سلب کے اندر، اور ہے اور نہیں سے تعبیر کیا جاتا ہے ہندی زبان میں۔ اور اس معنی کو یعنی رابطے کو میں نے آپ کو جو ہے بتا دیا ہے کہ رابطہ کسے کہتے ہیں؟ رابطہ اسے کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں۔ تو آگے مصنف کہہ رہے ہیں وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى، یعنی اس رابطے کو کہا جاتا ہے الحکم تارتاً، کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اور فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، اور جو اگر آپ کو جو ہے کیا ہو گیا، اچھی طرح جو ہے یقین ہو گیا جو ہم نے آپ کو سمجھایا، اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جو ہم نے آپ کو سمجھایا، تو جان لیجئے کہ حکیم کہتے ہیں، حکیم گمان کرتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق جو ہے صرف کیا ہے؟ رابطے کا نام ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ رابطے کے علم کا نام ہے۔ تصدیق جو ہے کیا ہے؟ رابطے کے علم کا نام ہے۔ یعنی تصدیق کیا ہے؟ صرف حکم کا نام ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی، اور کیا ہے؟ نسبت حکمیہ کے علم کا نام، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے کیا ہے؟
کہ تصدیق نام ہے حکم اور 3 تصورات کے مجموعے کا. اب وہ یہ 3 تصورات مجموعہ چاہے کہ شرط ہوں یا شرط بھی ہو سکتے ہیں اور تعریف میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور آگے جا کر جو ہے مصنف خلاصے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکیم کے نزدیک تصدیق نام ہے کیا؟ تصورات ثلاثہ کا. اور راضی کے نزدیک کیا ہے؟ تصدیق نام ہے صرف و صرف نہیں. حکماء کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف رابطے کا. اور راضی کے نزدیک کیا ہے؟ تصورات ثلاثہ کا نام. تو دونوں میں سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق امید ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو کل انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا اس پہ وہ کریں گے. لیکن آپ نے یہ پورا یاد کر کے لانا ہے. جو پڑھایا گیا ہے وہ پورا یاد کر کے لانا ہے. تو حکم جو ہے اگر آپ دیکھیں، چلو بتا دیتے ہیں خلاصہ. اگر آپ حکم جو ہے حکم سے مراد جو ہے رابطہ لیں تو ایسی صورت میں تعریف 3 تصورات کے مجموعے کا نام ہوگی. اور اگر آپ جو ہے حکم سے مراد نسبت واقع کرنا لیں تو ایسی صورت میں تصدیق جو ہے کیا ہوگی؟ حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہوگی. ارے سمجھ میں آیا؟ اور اگر آپ حکم سے مراد کیا لیں؟ نسبت حکمیہ لیں تو ایسی صورت میں تصدیق جو ہے تصورات ثلاثہ کا نام ہوگی. کن کے نزدیک؟ امام راضی کے نزدیک. اور ان کے نزدیک جو ہے کس کا نام ہوگی؟ نسبت حکمیہ کا نام ہوگی. اور اگر آپ تصدیق سے لیں نسبت واقع کرنے کو تو ایسی صورت میں تصدیق جو ہے نام ہوگی نسبت واقع کرنے کو، تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط بنیں گے. اور اگر آپ حکم سے مراد نسبت حکمیہ لیں تو 2 تصور اس کے لیے شرط بنیں گے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ صلی اللہ تعالی علیہ